آج دنیا کہتی ہے ہمیں بتاؤ حضور کا ابا مسلمان تھا کہ نہیں، ہمیں بتاؤ حضور کی اماں مسلمان تھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے علماء کی موجودگی میں دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تک جس لڑی سے نبی آتا ہو، اللہ جل شانہ اس لڑی کو شرک سے بھی پاک رکھتا ہے، زنا سے بھی پاک رکھتا ہے۔ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ماں کے پیٹ میں جب منتقل ہوئے، تجھے کیا بتاؤں، وہ دیکھو عبداللہ کہاں جا رہے، عبداللہ جا رہے بنو زہرا کے قبیلے میں جا رہے ہیں، سیدہ آمینہ سے نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب نکاح ہونے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، راستے میں ایک عورت ملی، اللہ غنی، عورت سامنے کھڑی ہو گئی، برہ نامی عورت سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عبداللہ کہاں جا رہا ہے، میری بات سنتا جا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی تھوڑی دیر میرے ساتھ خلوت میں وقت گزار لے، 100 اونٹ میں تجھے انعام میں دے دوں گی۔ عبداللہ حیا والے تھے، آنکھیں نیچی کر کے کہنے لگے ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں، میں حرام کی طرف زنا کی طرف منہ نہیں مارتا۔ کہنے لگی پھر میرے ساتھ نکاح کر لے۔ کہنے لگی میرا ابا، کہنے لگے میرا ابا عبدالمطلب ہے، میرے ابے نے رشتہ طے کر دیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد عبداللہ گزر گئے، آمینہ سے نکاح ہو گیا۔ چند دن کے بعد میرے عزیزوں جب واپسی ہوئی، وہی عورت انتظار میں کھڑی ہے۔ عبداللہ جب پاس سے گزرے، عورت کہنے لگی عبداللہ اب بھی میری بات سن کے چلا جا، پتہ نہیں اس وقت میں نے تجھے پیشکش کی تھی، پتہ نہیں تیرے دل میں میرے بارے میں کیا خیال آیا ہوگا، کون سی کوٹھے پہ رہنے والی ہے، کون سی بازاری عورت ہے، عزت کو بیچنے والی ہے، عفت کا سودا کرنے والی ہے۔ عبداللہ ادھر آ کے میری بات سن، میں کوئی بازاری عورت نہیں، میں تو تورات انجیل کی حافظہ ہوں، میں کوئی عام عورت نہیں، مجھے تو تورات اور انجیل زبانی یاد ہے۔ عبداللہ جب تو یہاں سے گزرا، آخری نبی کی ابے کی نشانیاں تیرے اندر مجھے نظر آ رہی تھی، نبی کی نبوت کا نور تیرے ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ عبداللہ میرا دل چاہا یہ نور تیرے سے منتقل ہو کے میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن آج میں تیرے سے شادی کی خواہش نہیں کروں گی، لگتا ہے یہ نور تیرے ہاں سے منتقل ہو کے کسی کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ جناب عبداللہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے میرا نکاح سیدہ آمینہ سے ہو گیا۔ جس کے ابے کے چہرے پہ نور کی چمک ہوگی، بیٹے کے چہرے کا کیا کمال ہوگا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ چلے آگے، گھنٹہ پورا تو نہیں ہوا، چاول ٹھنڈے تو نہیں ہوئے، گرم ہے، اللہ غنی۔ آؤ میرے عزیزوں اور سنو، جب رحمت والے نبی کا نور عبداللہ کی پیشانی پشت سے منتقل ہو کر جناب سیدہ آمینہ کی کوک میں آیا، پہلا دن تھا، صبح کا سورج نکلا، جتنے بادشاہ تھے سب کے تخت الٹے پڑے ہوئے تھے، جتنے بادشاہ تھے نور نبوت آمینہ کی گود میں آیا، جتنے بادشاہ تھے اس دن سارے گونگے ہو گئے تھے، دنیا کے اندر سے جادو سار اٹھا لیا گیا تھا، بیت اللہ کے اندر سے بتوں کی آواز آ رہی تھی، لوگوں اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب ایک کی عبادت کروانے والا دنیا کے اندر آنے والا۔ اگلی بات میرے عزیزوں تمہیں کیا بتلاؤں، ابھی میرا نبی دنیا کے اندر نہیں آیا، میرے نبی نے دنیا میں آ کے آنکھ نہیں کھولی، ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لے کے آئے۔ اللہ اکبر، کیا تجھے بتلاؤں، یعقوب بن سناس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جب نبی کی دنیا کے اندر آمد تھی، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر،
مکے کے اندر ایک یہودی آیا تھا، تجارت کرنے آیا تھا، کاروبار کی نیت سے آیا ہوا تھا۔ میرا نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لانے لگا، اللہ اکبر، یہودی جو ہے گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا او عرب والو، لگتا ہے دنیا کے اندر مکے میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، سارا مکہ دائیں بائیں ہو گیا۔ عرب کے لوگوں کو کہا جاؤ تلاش کرو کس کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ وہ کہنے لگے بچہ پیدا تجھے کیا مشکل آئی؟ کہا دیکھو جو آج دنیا میں بچہ آیا اس کے دونوں شانوں کے درمیان نور نبوت موجود ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی نشانی موجود ہے۔ عرب والے گلی محلے میں نکل گئے، بستی قریہ میں نکل گئے، ایک نے آ کے کہا تیری بات سچ ہے، عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو چکا ہے۔ کہنے لگا مجھے تسلی نہیں، مجھے لے جا کے دکھاؤ، میں آنکھوں سے دیکھ کے تسلی کروں گا۔ اس یہودی کو لے کے حضرت آمنہ کے دروازے پہ پہنچے، رحمت والے نبی کا چہرہ دکھایا، وہ یہودی چہرہ دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گیا، پانی پلایا ہوش آیا، اور تو بے ہوش ہو کے کیوں گر گیا؟ کہنے لگا او لوگو تمہیں کیا بتاؤں، آج نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں حروف تہجی کے جملے بھی سنا کے جاؤں کہ درسگاہ نیازیہ کے لیے بتا کے رکھوں۔ یہاں بھی سن لینا، ایمان والے تو جب بھی سنتے ایمان تازہ ہی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ غنی میں آؤ تمہیں اگلی بات بتاؤ، ابھی میرا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور نے بھی دنیا کی زندگی میں آنکھ نہیں کھولی، اللہ نے مکہ پاک کا انتخاب کر لیا، جس کو کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرا نبی یہاں آنے والا ہے۔ اللہ غنی جب قدم دنیا میں آ کے رکھ دیا، اللہ نے اسی مکے کو کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ الہ العالمین قدموں کی قسمیں اٹھا رہے، الہ العالمین زمین کی قسم اٹھا رہے، مکہ اعلیٰ پہلے بھی تھا، حرم کعبہ موجود تھا، اس لیے قسم تو نے اٹھائی نہیں۔ الہ العالمین مکہ پاک کی قسم کیوں اٹھائی؟ یا چاہے زمزم ہے، فرمایا نہیں، مقام ابراہیم ہے نہیں، جناب حاجرہ کے ساتھ چکر لگے نہیں، حاجی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتے نہیں، یا ملتزم ہے، فرمایا نہیں، مزاب رحمت ہے، فرمایا نہیں، فرمایا حجر اسود ہے اس لیے قسم اٹھائی، فرمایا نہیں، الہی تو بتا تو نے کس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا مکے کا در یتیم ہے، آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہے، حلیمہ کا لاش دلار ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، جب تک نہیں مکے میں آیا میں نے قسم نہیں اٹھائی، جب میرے نبی کے قدم مکے میں لگ گئے، اللہ اکبر، جہاں قدم لگے میں نے اس جگہ کی قسم بھی اٹھا لی ہے، جہاں محمد تیرا قدم لگ جائے وہ جگہ جگہوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، جس چیز کو تیرا ہاتھ لگ جائے وہ چیز چیزوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، ہاتھ لگا پیالہ اعلیٰ ہو گیا، ہاتھ لگا میرے عزیزوں حجرہ اعلیٰ ہو گیا، ہاتھ لگا میرے عزیزوں مقام اعلیٰ ہو گیا، ہاتھ لگے چیز اعلیٰ ہو جائے، جس کے ساتھ سینہ لگ جائے بتاؤ اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ صدیق کے ساتھ سینہ لگایا، صدیق کا مقام بلند کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر کے ساتھ سینہ لگایا، عمر کا مقام بلند کر دیا، عثمان کو سینے سے لگایا، عثمان کا مقام بلند کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو علی کو سینے سے لگایا، مقام بلند کر دیا، کسی کو ایک مرتبہ لگایا، کسی کو بار بار لگایا۔ صدیق عمر تیری شان کے کیا کہنے، تجھے جب سے لگایا قیامت کی صبح تک لگا کے ہی رکھے گا۔ تیرے مقام کا کتنا، آپ کے مقام کا کتنا اللہ نے آپ کے مقام کو کتنا بلند کر دیا ہے۔ اللہ غنی، میرے نبی کی بات میں بھی برکت، میرے نبی کے اخلاق بھی اعلیٰ، میرے نبی کے اوصاف بھی اعلیٰ، میرے نبی کا چہرہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی زلفیں بھی اعلیٰ، میرے نبی کے بال مبارک بھی اعلیٰ، گلسوئے مبارک بھی اعلیٰ، میرے نبی کے رخسار
मुबारक भी आला। सैयदा आयशा फरमाती हैं मिंबर पर जब मेरा नबी खड़ा होता था खुतबा इरशाद फरमाते थे, अल्लाहु अकबर, नाक के ऊपर ये लकीर थी, मेरे नबी जब खुतबा इरशाद फरमाते यहाँ की नस उबर जाती, चेहरा ऐसा लाल हो जाता, महसूस होता था किसी ने अनार लाल रंग का निचोड़ के मोहम्मद के चेहरे पे डाल दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात बखैरियत होंगे। एक मरतबा फिर से हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब हफ़िज़हुल्लाह का बयान लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बयान आप हजरात को बहुत पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब हफ़िज़हुल्लाह की उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस माह रबीउल अव्वल के महीने से हम तमाम को फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन फ़क़त वस्सलाम।